بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 91۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی مجھ پر وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 92۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام محمد اور احمد پر نام رکھو، مگر میری کنیت ابو القاسم پر نہ رکھو، اور یقین کرو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خوش نصیبی ایسی صورت میں برکت کا سبب ہے، جبکہ خواب میں دیکھا ہوا حلیہ حدیث کی کتابوں میں موجود آپ کے حلیے مبارک مطابق ہو۔ آپ کے حلیے مبارک کے متعلق مستند کتاب الرسول کانکا تراہو بہت فائدہ مند ہے، جس کا اردو ترجمہ آئین جمال نبوت کے نام سے مکتب دارالسلام نے جاری کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 93۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا فیل کو روک دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ان کافروں پر غالب کر دیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ خبردار، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، یہ اس وقت بھی حرام ہے، یہاں کے کاٹے نہ کاٹے جائے نہ یہاں کے پیڑ کاٹے جائے۔ اعلان کرنے والے کے سوا وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اس کو دو میں سے ایک کا اختیار ہے، دنڈ قبول کر لے یا بدلہ لے لے۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں مجھے لکھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش نے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اذکر خوشبودار گھاس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مگر اسکر یعنی کاٹ سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 94۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور مچ گیا۔ تب آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے یہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ آپ نے ایسا محبت کی خاطر فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 روز تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے بارے میں آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے آپ کو اتفاق تھا۔ یاد رہے کہ لکھنے کا سامان لانے کا یہ حکم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 95۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے۔ ان کمروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہے جو آخرت میں ننگی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 96۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب سلام کے بعد کھڑے ہو گئے تو فرمایا، تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی آدمی جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق 100 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا کوئی بھی زندہ نہیں رہا، لیکن نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ کو اس سے اتفاق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں گزاری۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ آپ نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعتیں پڑھ کر سو گئے، پھر جاگے اور فرمایا، کیا بچہ سو گیا ہے؟ یا کچھ ایسا ہی فرمایا، اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا اور 5 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے کھراٹے بھرنے کی آواز سنی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی خاصیت تھی کہ سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 98۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت حدیثیں بیان کی ہے، حالانکہ اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیتوں کی تلاوت کی جو لوگ چھپاتے ہیں، ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی، الرحیم تک۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائی بازار میں بیچنے و خریدنے میں مشغول رہتے تھے، اور ہمارے انصاری بھائی مال اور کھیتی باڑی کے کام میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے، اور ایسے موقع پر حاضر رہتے جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ نہیں یاد کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 99۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ چنانچہ میں نے چادر بچھائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا کہ اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہ بھولا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول کو ختم کر دیا گیا، جو انسان کو لازم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا، اور دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ دوسرے ظرف کا تعلق برے حاکموں سے تھا، چنانچہ کچھ روایتوں میں اس کا بیان ہے۔